अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हो ना, अपने लिए कुछ करना चाहते हो तो हमें कुछ कन्फ्यूजन्स दूर करनी पड़ेगी। हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बिज़नेस क्या है, कैसे काम करता है और हमारे लिए आने वाले वक्तों के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमें अपने बिजनेसेस जो हैं उनके अंदर क्या तब्दीली करनी है, उनके मॉडल्स के अंदर क्या तब्दीली करनी है कि हम लोग आने वाले नए एवेन्यूज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, नई पॉसिबिलिटीज़ को देख सकें और अपने बिजनेसेस उस तरह बिल्ड कर सकें। तो उसके लिए हम लोग आज 3 मॉडल्स अंडरस्टैंड करेंगे: ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट मॉडल, मार्केट प्लेसेस और आपका अपना ब्रांड, आपकी अपनी एग्जिस्टेंस, आपका अपना पेटेंट। तो ट्रेडिशनल जो एक्सपोर्ट मॉडल है इसके अंदर 4 से 5 लोग इन्वॉल्व हैं। आपकी सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके बाद एक्सपोर्टर है, उसके बाद इंपोर्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और रिटेलर है और उसके बाद कंज्यूमर है। आप समझिए कि कोई प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में आती है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग, मिसाल के तौर पर हम लोग फुटबॉल की बात करते हैं। नाइकी का एक फुटबॉल जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो है सियालकोट के अंदर 500 रुपीज़ है। 500 के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, उससे एक्सपोर्टर लेता है, एक्सपोर्टर अपना प्रॉफिट उसके अंदर ऐड करता है। सपोज कीजिए कि वो 500 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड कर लेता है। उसके बाद इंपोर्टर जो पूरी दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड में बैठा है, इंपोर्ट कर रहा है, 1000 रुपया वो अपना प्रॉफिट ऐड करता है। ये 1000 रुपया नहीं होगा क्योंकि वो वहाँ पर बैठा है और उस जिस भी मुल्क में बैठा है उसकी करेंसी है, वो उसी करेंसी के अंदर एक्सपेंस करता है, उसी करेंसी के अंदर रेंट देता है, उसी करेंसी के अंदर एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है। तो इसलिए वो जब वो चंद डॉलर्स ऐड करता है तो जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो इमीडिएटली ऊपर चली जाती है। तो समझें जी वो उसने अपना 1000 रुपया उसके अंदर ऐड किया, लाइक $10। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना ऐड किया। डिस्ट्रीब्यूटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंपोर्टर से प्रोडक्ट लेके पूरे अमेरिका के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। कई उनकी स्टेट्स हैं, 50+ स्टेट्स हैं और उनके हज़ारों शहर हैं। उन हज़ारों शहरों के अंदर लाखों शॉप्स हैं। हर शॉप तक माल को डिलीवर करना ताकि वो रिटेलर उसको आगे बेच सके। तो इंपोर्टर अपना प्रॉफिट ऐड करता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट ऐड करता है, रिटेलर अपना प्रॉफिट ऐड करता है। रिटेलर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट क्यों ऐड करता है कि उसको शॉप किसी प्राइम लोकेशन के ऊपर चाहिए। अगर न्यूयॉर्क के अंदर कोई आउटलेट है तो उसको मैनहट्टन के अंदर स्टोर चाहिए होगा और प्राइम लोकेशन के ऊपर चाहिए होगा जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स आते हों ताकि उसकी बिक्री के चांसेस, प्रोडक्ट की सेल के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो उसको, और मोर इम्पोर्टेंटली वो जहाँ पर जो उसने सेल्समैन रखे हैं, जो टैक्स दे रहा है वहाँ पे, वो सारे का सारा वहाँ की करेंसी में है। तो एटली नॉर्मली एक रिटेलर आप समझ लीजिए कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जितनी उसकी प्रोडक्ट की कास्ट है 1000, 2000 एंड 3000, अराउंड 3 to 4000 रिटेलर उसके ऊपर अपना मार्जिन रखेगा और कस्टमर को पे करने पड़ेंगे 7 से 8000 एक, समझ लीजिए नाइकी के बॉल के, लाइक $60 to $70 के अंदर एक बाल बिकता है। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो गया। चाइनाइज ने मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है इसको रूज़े कमाल तक पहुँचा दिया। दुनिया की कोई और आप समझ लीजिए कौम, कोई और मुल्क चाइनीज़ के मुकाबले की बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस में नहीं बना सकता। तो जो रिटेलर है जो यहाँ पर बेच रहा है इसको अपने ज़्यादा मार्जिन की तलाश है, तो वो बजाय पाकिस्तान आने के वो चाइना जा रहा है क्योंकि चाइनीज़ बिल्कुल आप समझ लीजिए कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर बेस्ट से बेस्ट प्राइसेस दे रहे हैं और टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और डिलीवरी टाइम के ऊपर दे रहे हैं। हमारे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हम ये तीनों काम नहीं कर सकते। तो उस सूरत के अंदर दुनिया के जितने मेजर रिटेलर्स हैं वो चाइना जा रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट आए दिन कम होती जा रही है। अब हमें इसके अंदर किस तरीके से दोबारा से अपने पूरे बिजनेस मॉडल को अलाइन करना है कि आने वाली दुनिया की तमाम अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको हम लोग समेट सकें, ना सिर्फ समेट सकें बल्कि ग्रोथ में जा सकें, ना सिर्फ ग्रोथ में जा सकें बल्कि नई प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकें।
اور دنیا کو اپنا گرویدہ کر سکیں. تو جناب اس کے بعد دوسرا ماڈل جو آتا ہے آج سے 15 سال پہلے، اس کے اوپر میں نے بھی کام کیا، بہت سارے لوگ آج کام کر رہے ہیں، وہ ہے مارکیٹ پلیسز کا ماڈل. دنیا کے اندر ایسے بہت ساری ویب سائٹس، ایسے پلیٹ فارمز بنے، جس طرح ای بے ہے، امیزون ہے. آپ کو وہاں پر اپنا ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، پروڈکٹس لگانی ہے، اور وہاں پر ٹریفک بہت زیادہ ہے. لوگ آئیں گے، آپ کی پروڈکٹ کی تصویر دیکھیں گے اور خرید کر چلے جائیں گے، کیونکہ ای بے، امیزون کسٹمر سیٹسفیکشن گارنٹی کرتے ہیں. 30 days ریٹرن انشورڈ ہے، کوالٹی انشورڈ ہے، پرائس جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ہے. تو آپ یہاں پر ہو، آپ مینوفیکچرر ہو یا آپ مینوفیکچرر سے کوئی چیز لے رہے ہو، تو آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، پوری دنیا آپ کے سامنے کھل جائے گی اگر آپ کا ای بے یا امیزون کے اوپر کوئی اکاؤنٹ ہوگا. اور وہ اکاؤنٹ لینے کے لیے یا تو آپ کو خود پلان کرنا پڑے گا، آپ 5-7 سالہ منصوبے کے تحت امیگریشن لوگے، وہاں پر جاؤ گے، یا پھر آپ کو کوئی ماموں، چاچو یا لنگوٹیا چاہیے ہوگا جس کا آپ اکاؤنٹ یوز کر کے اپنا بزنس اکاؤنٹ ای بے یا امیزون کے اوپر کھولو گے اور وہاں پر پروڈکٹ بیچنا شروع کرو گے. اور اس کے بعد اس میں بہت ساری کمپلیکسٹیز ہیں کہ جب دل چاہا ای بے نے، امیزون نے آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا، کہیں پر کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ آیا، آپ شپمنٹ جو ہے اس کے اندر ایشو آیا، ٹائملی ڈیلیور نہیں کر سکے، کسٹمرز نے نیگیٹو فیڈ بیک دیا، آپ کی ساری ایگزسٹنس کہاں پر گئی؟ امیزون ایک آپ کو ای میل کرے گا، ای بے آپ کا ای میل کرے گا کہ آپ کا ہائی رسک اکاؤنٹ ہے، ہم لوگ آپ کو مزید انٹرٹین نہیں کر سکتے. تو ہماری ایگزسٹنس کہاں پر گئی؟ دوسری بات کہ جب آپ ای بے یا امیزون کے اوپر بیچتے ہو تو یہ ایک گلوبل منڈی ہے. اس گلوبل منڈی کے اندر سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، اور ان اکٹھے بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر آپ کو ان کی تمام لوگوں کی پرائسز کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. تو پرائس وار شروع ہو جاتی ہے، اور ہم چائنیز کے ساتھ اس پرائس وار کے اندر نہیں جیت سکتے. اچھی مارکیٹ ہے، اچھی منڈی ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے. ای بے جو ہے بہت اچھی مارکیٹ پلیسز ہے پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور امیزون بہت اچھی مارکیٹ پلیسز ہے ہر اس مینوفیکچرر کے لیے جس کے پاس ایک بڑی مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہے اور وہ بڑے لیول کے اوپر آپریٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن ان تمام لوگوں کا کیا جو اسمال میڈیم انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک تھرڈ آپشن ہے، یو مینس کہ یور اون برانڈ، یور اون ایگزسٹنس، جس کے اندر کوئی آپ کی ایگزسٹنس کو ختم نہ کر سکے. تو جناب یہاں پر آپ ڈیپینڈنٹ ہو کسی نہ ماموں، چاچو، لنگوٹیے کے اوپر اور ای بے کے اوپر کہ آپ اپنی پروڈکٹس ای بے پہ لگاؤ اور ای بے آپ کی پروڈکٹس کو پروموٹ کریں. ای بے اور امیزون صرف ایک ویب سائٹ ہے، یہ بھی چھوٹی سی ویب سائٹ سٹارٹ ہوئی تھی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اپنی ایگزسٹنس کریٹ کرنے کے لیے کیا ایسی چھوٹی سی ویب سائٹ بلڈ کر سکتے ہیں؟ اپنا برانڈ بلڈ کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس کے لیے یہ آپ مینوفیکچرر ہو اور آپ ہو یا خود مینوفیکچرنگ کرتے ہو یا کسی سے کوئی مینوفیکچرر آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے اور یہ آپ کا کسٹمر ہے. پوری دنیا آپ کے سامنے کھلی ہے. آپ کو کسی کے لیے یوں آپ کو ترلے نہیں ڈالنے کہ پلیز اللہ کا واسطہ مجھے آرڈر دے دو. آپ کو پرائس وار نہیں لڑنی کہ میرا کزن یا میرا جو کمپیٹیٹر ہے وہ اس امپورٹر کو اس پرائس کے اوپر دے رہا ہے تو میں مزید اتنے سینٹ کم کر کے پروڈکٹ اس کو بیچ دیتا ہوں. ہم لوگ اس کے اوپر ہائی سے ہائی مارجن کے اوپر جا سکتے ہیں، اپنے برانڈز بلڈ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کی پرائسز میں بیچ سکتے ہیں. اور مور امپورٹنٹلی ریجنل سرچ، گوگل نے ریجنل سرچ کو امپاور کیا ہے، پاورفل کیا ہے. آپ اگر ایک بزنس، ایک ویب سائٹ کسی ایک لوکیشن کے لیے بناتے ہو، مثلا آپ لوگ سپورٹس ایکوپمنٹ بیچ رہے ہو، آپ لوگ لیدر جیکٹس بیچ رہے ہو، تو ایک ویب سائٹ آپ کی نیو یارک کے لیے جس طرح بن سکتی ہے سیپریٹلی، ایک آپ سمجھ لیں کینیڈا کے لیے بنا لیں، ایک کیلیفورنیا کے لیے، ایک ٹیکسس کے لیے. امریکہ کے جتنے شہر ہیں ان تمام کے لیے آپ علیحدہ علیحدہ سے ویب سائٹ بناتے ہو تو ہر ویب سائٹ اپنی علیحدہ سرچ رینک رکھے گی. تو کوئی ایک ویب سائٹ کو کسی دوسری ویب سائٹ سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. آپ ایک سے زیادہ ملٹیپل برانڈز بلڈ کر سکتے ہو اور ہر برانڈ کی اپنی ایک ویلیو ہوگی کہ کتنے کی ورڈز کے ساتھ وہ رینک کرتا ہے، کتنی ٹریفک اس کے پاس آتی ہے اور اس کی بزنس ورتھ کیا ہے.
جس طرح آج ہماری کوئی بھی شاپ جو ہے کسی میجر جگہ کے اوپر ہوتی ہے، مارکیٹ کے اندر ہوتی ہے، تو وہاں پر کتنے کسٹمرز آتے ہیں اس کی بیسس کے اوپر اس کی پرائس جو ہے ہوتی ہے کہ جی مال روڈ کے اوپر ہے تو اس طرح اتنے کروڑ کی شاپ ہوگی، وہاں پر ہے تو کم پرائس، کسی دوسری جگہ پہ تو کم پرائس کے اوپر ہوگی. تو اس کے اندر آپ ہو مینوفیکچرر ہے اور پوری آپ کے کنزیومر ہیں. اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ہم لوگ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ شروع کر دیں گے، جہاں پر آپ کنزیومر کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرو گے. کنزیومر آپ کو ہر آنے والے دن اپنی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس بتائے گا، آپ ان ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس کے مطابق پروڈکٹ بلڈ کرو گے اور وہ پروڈکٹ پھر دوسرے لوگوں کو بھی بیچی جا سکتی ہے. آپ اس پروڈکٹ کو اپنے نام سے پیٹنٹ بھی کر سکتے ہو اور ہائی پرائس کے اوپر بیچ سکتے ہو تاکہ کوئی دوسرا آپ کی پروڈکٹ کو کاپی کر کے نہ بیچ سکے. بٹ آن دا ادر وے آپ اپنی کوئی پروڈکٹ ای بے امیزون پہ بیچتے ہو، جیسے اس کی ہاٹ سیلنگ شروع ہوتی ہے کیا ہے کہ کوئی بھی دوسرا شخص امیجیٹلی اس کو کاپی کرتا ہے کہ ہاں بھائی یہ پروڈکٹ بڑی اچھی بک رہی ہے. اس کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے پاکستان میں، چائنا میں، یا جو آپ کا مینوفیکچرر ہے اسی سے، اور وہ بھی امیزون کے اوپر، ای بے کے اوپر آپ کے مقابلے کے اندر آ جاتا ہے اور آپ پھر بس پرائس وار ہوتی ہے اور آپ کا مارجن کم سے کم ہوتا جاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں ای کامرس کے اندر. اپنا برانڈ بلڈ کیجئے، اپنی .com بلڈ کیجئے، اس کی ٹارگٹ آڈینس کو فائنلائز کیجئے، اپنے کی ورڈز فائنلائز کیجئے، اس برانڈ کی ایک لوکل ایگزسٹنس کریٹ کیجئے. مائکرو نیش کو دیکھیے کہ کس مائکرو نیش کے اندر آپ لوگ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے لاسٹ کہ اس کے اندر میجر کٹ کون لے رہا ہے؟ اس کے اندر ایک پروڈکٹ جو ہے اس کے اندر ایکسپورٹر، امپورٹر، ڈسٹریبیوٹر، ریٹیلر سارے اپنا حصہ لے رہے ہیں اور کسٹمر از سفرنگ. دیکھ لیں کیسی اس کی شکل ہوئی ہے، کیونکہ جب کسی بھی کنزیومر کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے obviously وہ انہیپی ہوگا. آن دا ادر وے جب لوگ ای بے امیزون سے خریدتے ہیں تو کسٹمر از ہیپی، لیکن آپ بھی کوئی زیادہ ہیپی نہیں ہوتے ہو کیونکہ نہ تو آپ کا اپنا برانڈ ایگزسٹنس ہے. ای بے امیزون جب چاہیں آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیں اور آپ پرائز کمپٹیشن کے اندر ہو، مارجن بھی بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن جب آپ اپنا برانڈ ایگزسٹ کرتے ہو تو آپ کا کسٹمر بھی ہیپی کیونکہ آپ اس کو پرسنلائزڈ سروسز دے رہے ہو اور آپ بھی ہیپی کہ آپ اپنی پروڈکٹ جو ہے $500 کی بنا کے اگر اسی کنزیومر کو آپ 4000 میں بیچتے ہو تو کتنے گنا زیادہ پروفٹ آپ بنا سکتے ہو. یہ جو پروفٹ ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گا اپنا برانڈ اسٹیبلش کرنے کے اندر، اپنی مارکیٹنگ کے لیے، R&D کے لیے اور بہت سارے دوسرے برانڈز بنانے کے لیے. تو میرا یہ پیغام تھا ان تمام نوجوانوں کے لیے جنہیں آج کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. تو ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی دنیا آپ کو انتظار کر رہی ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کو چند سکلز لینی ہے. آپ میرے ساتھ کام کرنے کے لیے آ سکتے ہو، آپ کسی دوسرے کے ساتھ کام کر کے سیکھ سکتے ہو، نہیں تو یوڈیمی کے اوپر چلے جاؤ، یوٹیوب کے اوپر چلے جاؤ اور جا کے یہ سکلز سیکھو کہ کس طرح سے آج آپ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے، گوگل کی پاور کو یوز کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹ پاکستان میں بیٹھ کر پوری دنیا کے اندر بیچ سکتے ہو. آج آپ کو ڈالرز، ریال کمانے کے لیے، پاکستان سے یوروز کمانے کے لیے پاکستان سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں پر رہو، پاکستان کی لائف انجوائے کرو، یا پاک روپیز کے اندر خرچو اور کماؤ کس کے اندر؟ ڈالرز کے اندر. اور یقین مانو اس کے بہت مزے ہیں. ڈالرز میں کماؤ اور پاک روپیز میں خرچو، بہت مزہ آئے گا آپ کو. تو یہ میرا پیغام تھا، اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے، اپنی اکانومی بلڈ کیجئے، پاکستان کو بلڈ کیجئے. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد.